اللہ نے اس کائنات میں جو سب سے عظیم شخصیت، سب سے عظیم ذات جو پیدا کی ہے وہ ماں کی ذات ہے۔ ماں واحد ایسی ذات ہے جو اپنے بیٹوں سے بے انتہا محبت کرتی ہے۔ ماں بڑی عظیم ذات ہے، ماں بڑی مقدس ذات ہے۔ ماں اپنے بیٹوں کے حق میں ایسی ہوتی ہے کہ اگر بیٹے کو کوئی تکلیف بھی ہو جائے، ذرہ برابر تکلیف ہو جائے تو ماں سب سے پہلے تڑپتی ہے۔ ماں کو احساس ہوتا ہے، ماں بیٹا اگر پردیس میں ہے اور بیٹے کو کوئی تکلیف ہو رہی ہو تو سب سے زیادہ جو ذات محسوس کرتی ہے بیٹے کی تکلیف کو وہ ماں ہے۔ لیکن بیٹے بھی اپنی ماں سے کم محبت نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ میرے گھر میں ایک بھانجا ہے، میرا بھانجا ہے، اس کے والد 1 سال کا 2 سال کا وہ بھانجا ہے۔ میں آپ کو بتا دوں کہ اس کے والد نے مزاحیہ طور پہ اپنی زوجہ کو اس کے سامنے 1 منٹ کے لیے ڈانٹ دیا۔ وہ 2 سال کا بھانجا میرا، اس نے فوراً ہاتھ اٹھا دیا اپنے باپ پہ، مار رہا ہے۔ جب اس سے بے برداشت ہو گیا، بار بار ڈانٹتے تھے تو وہ رونے لگا، چیخنے لگا، کیونکہ بیٹا 2 سال کا ہے لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے میری ماں تکلیف میں ہے۔ مطلب بیٹا بھی اپنے ماں کی تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتا، کسی قیمت پہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بیٹا اپنی ماں کی تکلیف کو بہت سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم آپ روایت سنیے، کیسی روایت ہے، میرا دل پھٹ رہا ہے پڑھنے سے، آپ محسوس کریں گے۔ ایک ایران کا طالب علم امام حسن علیہ السلام کے مصائب پڑھ کے گھر لوٹا، سو گیا۔ خواب میں دیکھتا ہے کہ امام حسن تشریف فرما ہے اور زارو قطار رو رہے ہیں۔ قریب آ گیا، مولا کوئی غلطی ہو گئی؟ کہا تو نے میرے مصائب نہیں پڑھے۔ کہا مولا میں نے آپ کے سارے مصائب پڑھے، مولا میں نے یہ مصائب پڑھا کہ آپ کے جگر کے ٹکڑے تشتے طلا میں گرنے لگے، مولا میں نے آپ کی ساری مصیبتیں پڑھی۔ امام حسن اور رونے لگے، کہنے لگے اے طالب علم انصاف سے بتا، یہ میری بڑی مصیبت ہے یا یہ بڑی مصیبت ہے کہ میں 6 سال کا تھا، میرے گھر میں آگ لگا دی گئی، میں 6 سال کا تھا، میری ماں کی پسلیاں میرے سامنے توڑ دی گئی، میں 6 سال کا تھا، میرے ماں کو تماچے العظمت للہ، العظمت للہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بڑی مصیبت ہے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی، امام حسن علیہ السلام کی۔ محسوس کیجئے گا کہ اگر بیٹا سامنے ہو اور ماں کو کوئی تازیانے مارے، بیٹا کیسے برداشت کر لے گا۔ خصال ایک کتاب ہے، شیخ صدوق نے لکھا کہ 5 اس روئے زمین پہ ایسے گریا کرنے والے ہیں جن کی مثال قیامت تک نہیں ملتی۔ پہلے حضرت آدم، دوسرے حضرت یعقوب علیہ السلام، تیسرے حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے سید سجاد، 5ویں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ فرماتے ہیں کہ آدم کا گریہ اس قدر کا گریہ تھا کہ وہ اتنا روئے کہ ان کے رخساروں پہ نالیاں بن چکی تھی اس رونے کی وجہ سے۔ جناب یعقوب علیہ السلام اتنا روئے کہ ان کے آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ پھر فرماتے ہیں شیخ صدوق علیہ الرحمہ امام جعفر صادق سے حدیث کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جناب یعقوب اتنا روئے کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ جناب یوسف زندان میں اتنا روئے کہ زندان کے لوگ تنگ آ گئے۔ سید سجاد علیہ السلام اپنے باپ کے قتل ہونے کے بعد 35 برس مسلسل روتے رہے اور اس قدر روئے کہ آنکھوں سے پانی ختم ہو گیا، خون بہتا تھا، اتنا روئے سید سجاد۔ اب فرماتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام رونے لگتے ہیں، زارو قطار رونے لگتے ہیں، کہتے ہیں میری جدہ اتنا روئی کہ مدینے والے تنگ آ گئے، کہنے لگے اے بنت رسول یا آپ دن میں روئیے یا رات میں۔ العظمت للہ، العظمت للہ، خدا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ بی بی کی بڑی مصیبت ہے۔ ایک کتاب شیخ عباس قمی نے لکھی، انہوں نے لکھا اس کتاب میں کہ ایک دن عباس ابن عبد المطلب حضرت علی علیہ السلام کے پاس آئے۔ حضرت علی علیہ السلام گھر میں تھے اور زارو قطار رو رہے تھے۔ آ گئے، کہا مولا کیسی مصیبت ہے؟ کہا اے عباس میں تمہیں کیا مصیبت بیان کروں؟ کہا مولا میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حکومت میں بڑے عجیب کارنامے ہو رہے ہیں، عمر سب کو وظائف آدھے دے رہا ہے لیکن کنفس کو وظائف زیادہ دے رہا ہے، وظائف اس کے زیادہ کر رہا ہے کنفس کے۔
امام علی علیہ السلام نے کبھی دائیں دیکھا کبھی بائیں دیکھا، فرماتے ہیں اے عباس اس کو اس لیے وظیفہ زیادہ مل رہا ہے کیونکہ اس نے میری زوجہ پہ جو تازیانہ مارا تھا جس کا نشان اس کے مرنے کے وقت بھی ختم نہ ہوا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی مصیبتیں ہیں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ روایت کہتی ہے کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا باپ کے قبر کے کنارے بیٹھی ہوئی ہیں، فرماتی ہیں بابا ہم پہ آپ کے بعد بڑا ظلم کیا گیا، بڑے مصائب اٹھائے گئے۔ بیوی فرماتی ہیں بابا آپ کے جانے کے بعد ہمارے گھر کے قریب مسلمان آگ اور لکڑیاں لے کے آئے اور وہ چاہتے تھے کہ گھر کو جلا دے اور ہمیں بھی جلا دے۔ بابا انہوں نے ایسا ہی کیا، گھر میں آگ لگا دی۔ میں دروازے پہ کھڑی ہوئی تھی اور دروازے پہ کھڑی ہو کے کہہ رہی تھی یہ رسول کا گھر ہے اس میں آگ نہ لگاؤ۔ انہوں نے آگ لگائی، کنفذ آگے بڑھا، اس نے میرے ہاتھ کو دیکھا، میرے بازو پہ ایسا تازیانہ مارا بابا مجھ سے برداشت نہ ہوا، میرا ہاتھ دروازے سے پیچھے ہٹا، کنفذ نے اس پہ لات ماری، دروازہ جلتا ہوا میرے اوپر گرا، اے بابا میرا رخسار جھلس گیا ہے۔ پھر عمر آگے بڑھا، اس نے کام یہ کیا کہ میرے بالوں کو پکڑا اور میرے بالوں کو پکڑ کے اس نے ایسا تماشا مارا، اے بابا میرے کان کی لبیں پھٹ گئی، میں زمین پہ گر گئی۔